بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سمیلی ہومیو کلینک سے بڑھواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر جو ہے ابھی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اور ایک جو بل ہے وہ ہماری قومی اسمبلی میں جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے اس کو سینٹ نے جو اس کو وہاں سے پاس کیا، اور ابھی اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ملاقات جو ہے وہ 6-7 مہینے پہلے محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ سے ہوئی تھی، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے کچھ کام بھی ہوا، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ہم ہومیوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں ایبٹ آباد کے جو گروپ ہے، اور ظاہر اس میں ہمارے سارے دوست موجود ہیں، تو ہم ان کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور ان سے اپنی جو گزارشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے بھی ہیں، ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انپٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک کی جو آلریڈی تعلیم رائج ہے وہ کس کی برابر ہے؟ جب ہم کوالیفیکیشن وائز جب بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کا یہ واحد تعلیم ہے جو 4 سال آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس ڈپلومہ ہوتا ہے، اور یہ کسی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ جب قانون بنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جب وہ لوگ تھے انہوں نے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سوچا ہے۔ اب اس کو DHMS کہتے ہیں، ڈپلومہ ان ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم۔ اب FSC کے بعد پری میڈیکل کے بعد جب آپ 4 سال پڑھتے ہیں تو وہ پھر بھی ڈپلومہ ہے، یعنی آپ FSC کریں گے، آپ اس کے بعد جو ہے وہ 4 سال ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کریں گے، اور پھر آپ کو جو ہے دوبارہ گریجویشن آپ کو کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ڈی سے ڈپلومہ ہوتا ہے اس ڈی کو ڈاکٹر کر دیں، اور FSC کے بعد جو ہے بجائے 4 سال کے آپ اس کو 5 سال کریں، جس طرح MBBS ہوتا ہے، تو 5 سال کے بعد وہ تمام لازمی مضامین جو ہیں وہ اس میں شامل کر کے اس کو جو ہے وہ MSc کے برابر کر دیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے MPhil کریں یا باقی معاملات سوان چلتے رہیں، اور پھر مطلب ہے کہ ایک مطلب ہے کہ مین سٹریم میں آ جائیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کی منظوری کے ساتھ جو ہے پاکستان کی جو بڑی جامعات یعنی یونیورسٹیز ہیں وہ BHMS جو ہیں وہ کورسز کرا رہی ہیں۔ اس میں ایک گریڈڈ کورس ہے، ایک کلاسیفائڈ ہے، ایک FSC کے بعد جو ہے وہ 5 سال کا ہے، اور ایک جو ہے وہ DHMS کے بعد جو ہے وہ 2 سال کا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو ہیں وہ اب گریجویٹ ہیں، اور مطلب ہے کہ ظاہر FSC کے بعد یہ 5 سال پڑھتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بھی پاکستان کی مین سٹریم میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایک گلہ ہوتا ہے جی ہومیوپیتھک میڈیسن کی جو ایفیکیسی کے اوپر جب بات کرتے ہیں ہم، اور ظاہر ہے ہم پسند کرتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ میڈیسن ہے اور اس طرح کی جو معاملات ظاہر ہے، تو اس میں ایک سوال ایفیکیسی کی آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ابھی پھر اس کے بعد ڈریپ بنا، ڈریپ ظاہر ہے اس نے جو ہماری مطلب ہے کہ فارمیسیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ لے کے آئیں، اور بہت ساری فارمیسیز جو ہیں وہ بند ہو گئیں، اور ابھی جو کوالٹی کی جو فارمیسیز ہیں کچھ رہتی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ فارم 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، اور ابھی ظاہر ہے وہ کام چل رہا ہے۔ پھر نیوٹراسیوٹیکل کی ایک بڑی مارکیٹ ہے وہ آ گئی، اور ہومیوپیتھی فارمیسیز جو ہیں وہ جب آپ نے انلسٹ کیا ان کو اپنے پاس اور ان کے اندر جو ہے ریفارمز لے کے آئے، تو میرا ایک سوال بنتا ہے مطلب ڈریپ سے بھی اور ظاہر حکومت پاکستان سے بنتا ہے کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر یا وہ لوگ جو ڈریپ کے کرتا دھرتے ہیں جو ہومیوپیتھک ڈویژن کو دیکھتے ہیں، کیا وہ ہومیوپیتھس ہیں؟ کیا ان کی ہومیوپیتھی کے حوالے سے کوئی تعلیم ہے؟ اگر آپ کہیں جی وہ انہوں نے ڈی فارم کیا ہوا ہے، تو ڈی فارم کی جتنا سلیبس ہے آپ مجھے اس میں ہومیوپیتھی دکھا دیں 2 پیجز سے اگر زیادہ ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے مطلب FSC کی ہوئی ہے، وہ لوگ جو DHMS ہیں، اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، تو آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لاتے تاکہ جو پاکستان کا جو فارما انڈسٹری ہے، ہومیوپیتھک فارما انڈسٹری ہے، وہ فلرش کرے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ لوگ جو ان کو چیک کرتے ہیں ان بیچاروں کی تعلیم تو ہومیوپیتھی کی ہے نہیں ہے، وہ ہومیوپیتھی کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ ایک ڈرگ انسپیکٹر یا وہ فارماسیوٹیکل کا نالج جس کا ایلوپیتھی کا علم ہے، جو ہومیوپیتھی کو جانتا نہیں ہے، وہ کیسے ریفارم لے کے آ سکتا ہے؟ اور یہ 400 سے 500 لوگ جو ہیں وہ گریجویشن کرنے کے بعد، حالانکہ جو BHMS ہے وہ MSc کے برابر ہے، وہ پھر بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں، اور ان کو گورنمنٹ انڈکٹ نہیں کر رہی اپنے ساتھ، تو ان کی تعلیم جو ہے وہ کس کام کی؟ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر ان لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے تو یہ سسٹم کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ہم ہومیوپیتھ گورنمنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی طریقہ علاج کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ جو ہمارے جو طریقہ کار ہے ہمارا، اس کے اندر جو بیسٹ چیزیں ہیں ہم عوام کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔
میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھی جو ہے وہ آ جائے، مطلب ہے کہ اس کو مین سٹریم میں اگر آپ ایلوپیتھی اور ساتھ ہربل جو ہے اس کو جوڑ دیں تو پاکستان کی جو مسائل ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے 4 صوبے ہیں 5، تو اس میں ہومیوپیتھک ظاہر ریسرچ سینٹر جب قائم ہو جائیں گے تو پھر ظاہر بہت سارے معاملات آگے جائیں گے. 1965 کا جو ایکٹ ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، ہماری کونسل کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. جو قوانین 1965 میں بنے وہ جو ہیں وہ آج تک لاگو ہو رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، روزانہ ریسرچ ہوتی ہے، معاملات آگے چلتے ہیں، ہم اس قانون کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تمام ہمارے جو قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہم سینٹ کے لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، اور صوبائی لیول پہ بھی ہم ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ کا کام قانون سازی ہے تو قانون سازی کر کے ان کو بھی مین سٹریم کے اندر لے کے آ جائیں. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ عوام کا بھلا ہوگا بلکہ ہمارا جو ہیلتھ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اوپر اٹھے گا. اسی سلسلے میں ہم نے رسپیکٹیبل جو ممبر ہیں قومی اسمبلی عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، ان سے ہم نے ٹائم لیا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم نے اپنے چند جو دوست ہیں ان کو بھی بلایا. تو اس حوالے سے ہم نے جو پروگرام کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر فردن آپ دیکھیں گے اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. یہ ایک ولاگ کی شکل میں بھی ہے، اور یہ ذرا مطلب ہے کہ آپ کے رائٹس اور حقوق کی بات بھی ہے. اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ہومیوپیتھی کی بات ہے، یہ ہم سب کی بات ہے. آپ ذرا بتائیں نا اپنی کمپنی کی حوالے سے تھوڑا سا. ہماری کمپنی پاکستان کے اندر سیم امپورٹرز ہیں اس کے 1975 سے ہم سرو کر رہے ہیں. اور بیسک یہ کہ کراچی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہاں سے جرمنی سے امپورٹ کر کے فردر آل پاکستان پھر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ابھی جس طرح ماشاء اللہ شیٹک کا اور ایک اور میڈم نے کہا کہ مجھے سلمنگ کا، تو وہ بڑے اچھے نمبرز ہیں ہمارے، بہت ہی مطلب پھر ایک گفٹ آج ہونا چاہیے یہ سمپل آج بھی، بلکہ میں اس کے پمپلیٹس تھے بکس تھی وہ 59 سلمنگ ڈراپس کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، وہ بھی اپنے نام بھی لے لیتے ہیں. انشاءاللہ گفٹ بھی آئیں گے تو آپ نے بلکہ فیڈ بیک بھی بلکہ دیں. ہاں کچھ نظر آیا تو نہیں، ان کا فیڈ بیک آپ کو قومی اسمبلی میں ملے گا. خیر ہے، وہ میں ویسے بھی کروں گی، کوئی بات نہیں. آپ لوگ ایک ڈگری ہونے کے بعد دے رہے ہیں. یہ ہوگا. اس کے ساتھ یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اکبر افریدی صاحب. یہ ڈسٹرکٹ ایچ میں ہماری ایک تنظیم ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی پورے پاکستان میں. یہ اس کے پشاور کے پریزیڈنٹ ہیں.
اور یہ آج انہوں نے کھانا یہ وہاں سے گوشت بھی لے کے آئے ہیں. انہوں نے شنواری اپنے سٹائل میں کھانا بنایا. آپ نے یہ بیان نہیں دیکھا؟ جی جی تو یہ وہ اور کوثر افریدی یہ دونوں میرے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. تو انہوں نے کھانا پکایا ہے, ہم ان کے مشکور بھی ہیں. اگلی گل سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اچھا تسی تعارف آپ ہی کراؤ جی. نہ تس تو میں کرا سن, تس میں زندہ نہیں رہنا تھے. ہاں ماجد تو میرے ساتھ آئے ہوئے. ہاں جی ساتھ ہمارے محترم رسپیکٹیبل حافظ زئی صاحب ہیں. یہ ریٹائرڈ ہیں حبیب بینک سے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری ویلی کے یہ آنر ہیں. اور ہم غریب مسکین جو ہیں ان کے پروں کے نیچے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے کولیگ ہیں, یہ بھی ہومیوپیتھی میں جو ہے وہ سرونگ کرتے ہیں, کمپنی کے نمائندے. وہ تو سیف ہے, جانتی ہیں, میرے اسسٹنٹ ہیں. بشیر صاحب ہیں, ان کا پاکستان ہومیوپیتھک اسٹور ہے ادھر منڈیا میں. اچھا. اور یہ ہمارے ایچ ایم او ہیں جی, یہ ہومیوپیتھک میڈیکل آفیسر ہے. ٹھیک ٹھیک. چونکہ خیبر پختونخوا میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر آلریڈی اپوائنٹڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا 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 اچھا. پہلے یہ ڈگری ہو جائے نا, پھر ہم آپ سے ایک اور ریکویسٹ کریں گے, وہ تحصیل لیول کی. چلیں اللہ کرے یہ تو ہو جائے پہلے ایک کام. ہاں یہ اکرم کشمیری صاحب ہیں, یہ بھی سینئر ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں پروفیشن وائز, لیکن ہومیوپیتھ ہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ سلطان صاحب ہیں, کیونکہ یہ باتیں بہت کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہماری آواز بنیں. آپ صرف یہ آواز اٹھا دیں کہ جی ایف ایس سی کے بعد اگر ڈپلوما ہوگا, یہ کوئی تک ہی نہیں ہے نا کہ جی ایف ایس سی ہو جائے اور اس کے بعد 4 سال کا ڈپلوما اور وہ پھر ایف ایس سی ہو. آپ ایف ایس سی کے بعد ابھی دیکھیں قانون سازی ہو رہی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ صرف ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے ان کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ایف ایس سی کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد 4 سال پڑھنے کے بعد کوئی تک ہی نہیں ہے کہ وہ ڈپلوما ہی ہو. اسی قانون کے ساتھ اس بات کو بھی ایڈ کر دیا جائے. ہماری آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے. دوسری ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس بھی وسائل نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارا ملک ہے, ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں. عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے کتنے اداروں کو ٹھیک کریں گے, ظاہر ہے مسائل ہیں. صرف یہ کہ ان کو ریفارم کر دیں. اور یہ ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک صرف ایلوپیتھک ڈاکٹر ہی کام کریں گے. ہم ایلوپیتھی کے خلاف نہیں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی ہیلپ کریں, حکیم ان کی ہیلپ کرے, تاکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ فلرش کرے اور یہ جو دکھی انسانیت ہے اس کو فائدہ ہو. اب دیکھیں شٹیکا ہے, شٹیکا پہ ایک پرائیویٹ آپریشن کرائے, کم از کم 60-70 ہزار روپے تو ڈاکٹر لے لیتا ہے, 2 لاکھ روپے ایوریج لگتا ہے. تو اگر اس کے مقابلے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر 1500-2000 میں مریض کو ٹریٹ کر دیتا ہے, تو ایک تو یہ کہ مریض کا جو مطلب ہے کہ جو جیب ہے اس پہ مطلب برڈن کم ہو گیا اور گورنمنٹ پہ بھی کم ہو گیا. اب دیکھیں نا جو 21ویں ترمیم ہے, اس کے بعد جو یا ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کا کام ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر پرائیویٹلی پڑھتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ہم حکومت کی مدد کرتے ہیں, ہم حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. اب ہماری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اسی طرح کا ادارہ ہے جس طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے. اب ہمارا ادارہ آلریڈی موجود ہے, 1 لاکھ سے زیادہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تیار بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ صرف ان کے لیے قانون سازی کرے, ان کو مین سٹریم میں لے کے آ جائے. یہی ہماری آپ سے درخواست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپنی پرابلمس کے لیے سمجھا کہ میں اس کا انشاءاللہ سلوشن نکال لوں گی. پہلے تو آپ کی یہ مہربانی, اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کی جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کی سلوشن نکال سکیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ کی یہ اگر ڈپلوما ہی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے نیشنل لیول کے اوپر. سینٹ پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھ کام ہے جسے گورنمنٹ ریکگنائز کر رہی ہے, لوگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا نام اوپر ہائی لیول تک گیا ہے. یہ تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی مبارکباد ہو. دوسرا دیکھیں جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ایلوپیتھی کے اندر کوئی آپ لیتے ہو اس کے اتنے سائیڈ افیکٹس, اور اب لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. میں تنگ آئی ہوں, میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ میں دوائی استعمال نہ کروں, کیونکہ مجھے پتہ ہے دوائی استعمال کر کے میرے اور اتنے بیچ میں سے جھنجھٹ نکل آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ برداشت کر لو. جس طرح سے مجھے شیٹے کا ہوا تو انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اتنا رسکی فیکٹر آ جاتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کو کیا کرنا ہے.
تو اس میں میں جو بہت زیادہ امپریس ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شیٹیکا کی بہت شدید تکلیف تھی، اور وہ دوائیاں لینے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2-2,500 روپیہ، میں نے وہ 350 کی دوائی لی تھی، 350 کی دوائی تھی، اور اس 350 کی دوائی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے شفا رکھی، اور آج میں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوں، اور کوئی رسکی فیکٹر نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے جو آپ لوگوں کے جو بھی مریض آتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے شفا آپ کے ہاتھوں میں رکھے، اور آپ کی جس وہ نمبر 1 نمبر 2 دوائیوں والا جو چکر ہے، وہ اگر نمبر 1 دوائیاں ملیں تو میرے خیال میں واقعی اس کے اندر شفا ہے۔ یہ جب آپ نے بات کی کہ ایف ایس سی کی اور میٹرک کی، دیکھیں اس میں اور نوشین بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی دفعہ ہماری ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی۔ ایف ایس سی لیول بہت اچھا ہے کہ اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ میٹرک، اگر کوئی دوسرا بندہ بھی اگر کہ اچھا یہ میٹرک پاس اس نے، یہ تو بس یہ کوئی ایسا ہی ہوگا، ایک تو امپریشر ایسا آ جاتا ہے۔ دوسرا میڈیکل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی ایف ایس سی میں محنت کر کے مارکس لیتے ہیں، اور ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، جس سے ان کے بھی ایک لیول بنتا ہے۔ تو یہ تو بالکل، ہاں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو 4 سال کے بعد ڈپلومہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کی ڈگری کنسیڈر کیا جائے، اور ڈگری ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جی میں آج ہی اپنی جن سے میں اپنی لیجسلیشن کراتی ہوں، اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو یہاں تک کوشش یہ کریں گے کہ منسٹری تک اس کو بل کو ہم ریفر کروا سکیں، فلور آف دا ہاؤس اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کر سکیں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ کہ میں اپنی لیجسلیشن برانچ میں اس کا ذرا پہلے پتہ کر لوں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو کس طرح سے لینا ہے، کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جی اگر وہ یہ آ سکا تو میں اس کے اوپر بل ضرور لے کر آؤں گی، میرا آپ سے بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہی کریں گے کہ جی آپ کا یہ ہو، ڈگری ہو، اور دوسرا توشین حامد سے بھی میں آپ لوگوں کی ایک ملاقات کرا دوں گی۔ آپ لوگ جو بھی آنا چاہیں، آپ لوگ موسٹ ویلکم، وہاں پر آئیں، میں ان سے ٹائم لے لیتی ہوں، تو آپ لوگ وہاں پر آئیں، ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز میں بھی ان کو پیش کروں گی، اور آپ بھی پیش کر دیجیے گا۔ بہت کوآپریٹو، بہت اچھی خاتون ہے جی وہ، بے انتہا، اور ان کی میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ان کی اگر ہم نے کوئی ڈیوٹی لگائی تو وہ کسی چیز میں کمی نہیں کریں گی، اپنی ڈیوٹی میں وہ کمی کرنے والی نہیں ہے، اور وہ آخر تک کام کرنے والی، اور اس چیز کے اوپر ڈٹ جاتی ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں فروٹفل ایک انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سلوشن ملے گا۔ تو یہ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا اگر جس وقت انشاءاللہ آپ کی وہ ڈگری کنسیڈر ہوگی تو باقی تو کام آپ لوگ خود بھی کر لیں گے پھر۔ بالکل، ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں، ایک ہی بات، ہاں ڈگری ہو جائے، بس یہ ہو جائے، ڈگری ہو ہمارے جائے، معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے ڈگری آلریڈی ہو بھی رہی ہے، جو ڈگری ہو رہی ہے، تو دیکھیں نا آپ جیسے بھی کہا نا کہ 1 نمبر 2 نمبر ادویات، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ وہ پھر آپ آ ذرا جائیں گے ڈریپ کرے گا نا، نا۔